السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وقال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد، محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، ناظم تربیت گاہ محترم طاہر صاحب، ناظم تربیت مالاکنڈ ضلع مالاکنڈ، میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، تربیت گاہ کے آخری مراحل ہیں اور آخری مراحل میں انسان سوچتا ہے کہ گھر کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے کچھ تحفے بھی لیے ہوں، کچھ لاہور کی سوغات بھی لی ہو، کچھ لاہور کے مناظر آنکھوں میں سموئے ہوں کہ واگا بارڈر اور شالامار باغ اور بادشاہی مسجد۔ تو اس جاتے جاتے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایک خوشخبری لے کر جائیں۔ یہ جو نعرہ لگ رہا تھا راولوں راولوں انقلاب راولوں، تو اسلامی انقلاب آنے والا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے، اور آپ کی احادیث مبارکہ جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ گویا بتاتی ہیں کہ ایک ایسے مرحلے میں ہم ہیں جہاں انقلاب گویا دستک دے رہا ہے، آپ کے دروازے کی دہلیز پر ہے، اور ایک ایسے پس منظر میں یہ تربیت گاہ بھی ہو رہی ہے اور یہ رمضان کا ماہ مبارک بھی آ رہا ہے۔ چند دن گزریں گے تو ایک پورے مہینے کی تربیت گاہ شروع ہونے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ ماہ صیام جو تقوی کی دولت لے کر آ رہا ہے، وہ ماہ صیام جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور آپ انذار کی کیفیت میں آ جاتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما اور رمضان سے ہمیں ملا دے۔ رمضان بھوک کا مہینہ، پیاس کا مہینہ، رات کو نیند توڑنے کا مہینہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں اور اس کے فراق میں گویا بے چین رہتے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ بھوک کا، پیاس کا، مشقت کا مہینہ، لیکن ہم باوجود اس کے گئے گزرے ہیں، گناہ گار خطا کار ہیں، لیکن یہ مشکل مہینہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس میں ہمیں خوشی ملتی ہے، بھوک میں اور پیاس میں خوشی، اور اس میں جو تقوی کی دولت ملنے والی ہے، اس تقوی کے نتیجے میں ہی جو مستقبل میں انقلاب دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی انقلاب کارگر نہیں ہو سکتا، انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، پاکستان کی مسائل سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اس پر تو میں آتا ہوں، لیکن میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ تعالیٰ آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. اور جب یہ حدیث میں نے پڑھی جو کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. تو میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، آدھے دن کا اضافہ کرے گا کیا مطلب ہوا اس کا؟ آگے جب مزید پڑھا تو تھا کہ اصلاً اس امت کی عمر 1 دن ہے اور آدھے دن کا اضافہ کرے گا تو 1.5 دن ہو گئی. 1.5 دن ہو گئی تو بھی میری کچھ سمجھ میں نہ آیا. لیکن جب مزید آگے ذرا تفصیل اور تشریح پڑھی پھر بات سمجھ میں آئی، اور بات سمجھ میں ہی نہ آئی بلکہ لگا کہ ہم تو ایک فیصلہ کن مرحلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک فیصلہ کن دور ہم گزار رہے ہیں. تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے 1000 برس اللہ کا 1 دن ہے، یعنی ہمارے 1000 برس اللہ کا 1 دن ہے. اور یہ قرآن حکیم کی سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے. اور گویا تمہارے 1500 برس اللہ کا 1.5 دن ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ سن کون سی چل رہی ہے؟ کون سی سن چل رہی ہے ہجری؟ 1444. 1.5 دن یا 1500 ہونے میں کتنے سال رہ گئے؟ 56 سال. 56 یعنی 1444 چل رہی ہے تو 56 سال جمع کریں گے تو 1500 ہو جائیں گے. اور گویا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ تو مجھے پورا یقین ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سارے عرصے میں تبدیلیاں رونما ہوں، اور یہ امت گویا اپنا مقصد زندگی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ گلوبل ولیج اس پر غالب آ جائے. ابھی غالب نہیں آیا ہے لیکن اس کو غالب آنا ہے. اور یہ کوئی صدیاں نہیں ہیں، گنتی کے چند برس گویا رہ گئے ہیں. پھر تبدیلی کیا آنی ہے، انقلاب کون سا آئے گا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے، دور نبوت، کچھ عرصے رہے گا، گزر جائے گا، گزر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، نبوت کے طریقے کی خلافت وہ رہے گی، وہ بھی گزر جائے گی، وہ بھی گزر گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، وہ بھی گزر جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا، سختی کا دور ہوگا، شکنجے کسے ہونے کا دور ہوگا. یہ جو ترکی ہے 50 سال پہلے یہاں مساجد کو تالے لگے ہوئے تھے، اذانوں پہ پابندی تھی، خواتین سر پہ چادر اسکارف نہیں لے سکتی تھی. یہ 50 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اب صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، مساجد بھی کھل گئی، اذانیں بھی بلند ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور خاتون اول صدر کی جو بیوی ہے وہ حجاب اختیار کرتی ہے، سر پہ چادر لیتی ہے. لیکن 50 سال پہلے، بلکہ 40 کیا 30 سال پہلے سر پہ کپڑا لینے والی ایک خاتون وہ پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئی. اس کو پارلیمنٹ میں نہیں داخل ہونے دیا، حلف نہیں پڑھنے دیا، اور اس سے کہا یہ جو تمہارے سر پہ چادر ہے اسلامی شناخت، اس کو اتارو، پھر ہماری پارلیمنٹ میں داخل ہو سکتی ہو، پھر حلف پڑھ سکتی ہو. لیکن وہ عورت بھی آج کے دور میں ایسی ایمان والی تھی کہ اس نے کہا اچھا تمہارا خیال ہے یہ پارلیمنٹ کی ممبری
یہ پاکستانی پارلیمنٹرینز کی طرح مجھے ایسی عزیز ہوگی کہ میں اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی. اس کے لیے لوٹ مار، کرپشن، یہ سب یہاں ہو رہا ہے نا. لیکن اس عورت نے کہا یہ سر کی چادر، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات ہیں، یہ اسلامی شناخت ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ صرف یہ کاغذ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، یہ میں اتار کر اسمبلی میں چلی جاؤں اور اسمبلی کی ممبرشپ مجھے مل جائے، یہ سودا میں کر لوں؟ اس نے کہا یہ سودا مجھے نامنظور ہے، اور میں تمہاری اسمبلی کی ممبری کو ٹھوکر مارتی ہوں. یہ سر پہ چادر یہ میرے لیے زیادہ قیمتی ہے. اور وہ چلی گئی، حلف نہیں پڑھ سکی. لیکن وہی عورت آج ملیشیا میں ترکی کی سفیر ہے اسکارف کے ساتھ. اس کی بیٹی صدر طیب اردگان کی ترجمان ہے اسکارف کے ساتھ. حالات بدل رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جبر کا دور ہوگا. افغانستان میں آپ نے دیکھا پہلے روس کا جبر تھا، پھر امریکی جبر آیا، اور دونوں جبر ٹوٹ گئے. اور ساری دنیا میں اس وقت جبر سے نکلنے کی کوششیں، جبر کا دور اپنی جگہ ہے. مصر کی جیلیں کن لوگوں سے بھری ہوئی ہیں؟ تہجد گزار لوگوں سے، نفلی روزے رکھنے والے لوگوں سے، حفاظ قرآن سے. ان سے مصر کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. جبر کا دور. بنگلہ دیش میں کون لوگ پھانسیاں لٹک رہے ہیں؟ آپ ہی کے بھائی، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے. ایسے کتنے لوگ پھانسیوں پہ لٹک گئے، اور سینکڑوں لوگ اس وقت جیل کے اندر بند ہیں. کشمیر کے اندر آپ دیکھیں، فلسطین میں آپ دیکھیں، ہندوستان میں آپ دیکھیں، برما اراکان دیکھیں، یمن میں دیکھیں، شام میں، ہر جگہ ایک جبر. لیکن جبر سے نکلنے کی جدوجہد ہو رہی ہے. تو کیا یہ جدوجہد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جدوجہد کامیاب ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبر کا دور بھی بالآخر گزر جائے گا. اور جبر کا دور جب گزر جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو نعرہ لگا رہے تھے اسلامی انقلاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبر کا دور جب گزر جائے گا تو پھر سے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. نبوت کے طریقے کی خلافت. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان حکمراں آ جائیں گے، جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے گی، یا اس طرح. خلافت علی منہاج نبوہ وہ قائم ہونی ہے. یہ خلافت علی منہاج نبوہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو لگتا ہے 1450 سال پرانی بات ہے، لیکن نہیں. 1450 سال پرانی بات ہوگی، لیکن آج 2023 شروع ہو گیا ہے نا. اس میں آپ سے پوچھوں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4 5، یعنی 4 یا 5 خلفائے راشدین ہیں. 1450 1500 سال گزر گئے ہیں. یہ 500 کیوں نہیں ہوئے؟ یہ 50 کیوں نہیں ہوئے؟ یہ 2 درجن، 1 درجن بھی نہیں ہوئے. 4 یا 5. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. خلافت علی منہاج نبوہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو صدیوں کا گرد و غبار، یہ سیکولرزم کی یلغار، یہ فحاشی عریانی کا طوفان ہمارے ذہنوں سے خلافت علی منہاج نبوہ نہیں نکال سکا ہے. اور خلفائے راشدین گنتی کے لوگ ہیں. تو یہ تو ہمارے ذہنوں میں، اور ذہنوں میں موجود کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بالآخر پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. تو جب وہ قائم ہوگی ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ذہنوں میں ہی نہ ہو، قائم بھی ہو جائے گی پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا. وہ قائم ہوگی ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں ہے ہی وہ. سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں مسلمان بادشاہ گزرے، مسلمان حکمراں گزرے. اس میں تہجد گزار بھی، اس میں روزے رکھنے والے، خانہ کعبہ میں امامت کرنے والے،
مسجد نبوی میں نمازیں پڑھانے والے، لیکن آپ سے میں پوچھوں وہ، آپ کہیں گے جی بادشاہ تھے۔ ارے بھائی خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے تھے، آپ کہیں گے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے آج بھی کئی حکمراں ہمارے کہتے ہیں میں نے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی، میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، میں اندر گیا، لیکن میں آپ سے پوچھوں وہ کیا ہیں؟ آپ کہیں گے جی ڈکٹیٹر ہیں، آپ کہیں گے جی بادشاہ، مسلم حکمراں تو ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کا ذہن ایسا صاف ہے کہ یہ جو جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، کیا نام ہے اس ملک کا؟ سعودی عرب۔ وہاں خلافت ہے؟ وہاں بھی خلافت نہیں ہے۔ ارے بھائی خانہ کعبہ ہے، وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہاں بھی خلافت نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ بادشاہت ہے۔ کس قدر ذہن صاف ہے، کس قدر ہمارے خانہ کعبہ بھی موجود ہے، کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ میں کوئی اگر نماز پڑھ لے اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جائیں گے؟ امت کنفیوز ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، ذہن اس کے صاف ہے۔ یہ ذہنوں کو اتنا صاف کس نے رکھا ہے؟ ان حکمرانوں نے، ان سیکولر پارٹیوں نے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ خیر امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اجتباکم، تم میری چنیدہ امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں چن لیا ہے۔ تو یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ آسان کیا، وہ وقت گزر گیا، اب تو حالات بدل رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کتنے صاف ہیں کہ خلافت ہے کیا چیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا کیا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن 2023 میں 2000 کے مقابلے میں حفاظ قرآن کم ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں؟ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو ہم خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اگر قرآن بڑھ رہا ہے اور حفاظ قرآن بڑھ رہے ہیں اور یقیناً بڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہم خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا ذکر، وہ بھی ورفعنا لک ذکرک، وہ بھی ذکر بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا تذکرہ بھی بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے تاریخ انسانی کے 100 بڑے انسان، یہ مسلمان نے نہیں، غیر مسلم نے لکھی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ، اور اس نے 100 انسانوں کے سیرتیں جمع کر لی اور پھر اس نے کتاب چھاپ دی۔ جب چھپ کے وہ آئی تو وہ غیر مسلم تھا، اس کے دوستوں نے، اس کے احباب نے، اس کے رشتہ داروں نے دیکھا کہ نمبر 1 مقام اس نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے لوگ اس پہ پل پڑے کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پیروکار ہو گئے ہو، دھوکہ دیا ہے تم نے ہمیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں نمبر 1 مقام ایسے تمہارا خیال ہے کہ میں نے کوئی پرچے میں نام لکھے اور ڈبے میں ڈال دیے اور پھر ایک پرچی نکالی، اس میں جو نام آیا وہ پہلے لکھ دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک میرٹ بنایا، اصول بنائے، پیمانے بنائے، پرکھنے کا ایک پورا نظام بنایا، اور اس کو پرکھنے کے بعد جتنے بھی میں نے اصول و پیمانے بنائے ان سب میں نمبر 1 مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا تھا۔ اور پھر اس نے مختلف جگہ مختلف باتیں کہیں۔ ایک موقع پہ اس نے یہ بھی کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کا اور نبوت کا اعلان کیا
تو کتنے لوگ مان رہے تھے؟ اس نے کہا صرف 4۔ ایک تو ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے خدمتگار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کے زیر کفالت بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا یہ 4 لوگ تھے جو ابتدا میں مانتے تھے۔ پھر اس نے پوچھا آج 2022 اور 23 ہے، یہ تو اس نے 2022 میں کہا، آج کتنے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں؟ ظاہر جواب آیا کہ 1.25 ارب 1.5 ارب۔ اس نے کہا کوئی مقابلہ ہے؟ 4 لوگ ابتدا میں مانتے تھے، آج 1.25 ارب اور 1.5 ارب لوگ مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بتاؤ کوئی پیغام، کسی کا کوئی دعوت ایسی ہے جو اس طرح سے پھیل رہی ہو؟ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جھوٹ کا نہیں، یہ سچ کا سفر ہے، یہ باطل کا نہیں، یہ حق کا سفر ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بھی دعوت پیغام 100-200 سال اثر رکھتی ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کا تذکرہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، جن کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے، تو یہ موجود نہیں ہوگی تو اسوہ حسنہ کی پیروی لوگ کیسے کریں گے؟ موجود ہے۔ تیسری چیز اگر میں عرض کروں کہ یہ جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادات، فرائض، یہ کیا گم ہو گئی ہیں؟ خانہ کعبہ میں نمازیں 1984 یا 85 پہلی مرتبہ میں عمرے پر گیا، پہلی مرتبہ زندگی میں۔ اس وقت ہمارا خیال ہے کہ بڑے اچھے لوگ تھے، اب بہت بگاڑ ہو گیا ہے۔ اس وقت تو نہ یہ ٹی وی تھا، نہ یہ چینلز تھے، نہ یہ فلمیں تھے، نہ یہ موبائل فون تھا کہ ہر جیب میں فلمیں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب پہلی مرتبہ میں عمرہ کرنے گیا، رات کے وقت ہم پہنچے، خانہ کعبہ میں سناٹا تھا، خالی تھا تقریباً۔ یعنی طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر میں اچھا یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، پھر چکر کا آغاز کیا جائے۔ اتنا خالی تھا کہ 7 کے 7 چکر میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حجر اسود کو ہم نے بوسہ دیا، حجر اسود کو چوما اور پھر چکر کا آغاز کیا۔ لوگ ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر جو آخری مرتبہ ابھی میں گیا ہوں غالباً 2021 میں، اس وقت تو بگاڑ بہت بڑھ گیا ہے، فحاشی و ریانی بڑھ گئی ہے، چینلز آ گئے ہیں۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہی رات کو 2-2:30 بجے ہم پہنچے، لیکن وہ تو حجر اسود نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنے لوگ تھے، اس قدر ازدحام لوگ۔ یہ جو حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے آدمی، تو پھر یہ ہے کہ استلام جس کو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت بھی آدمی سوچتا تھا یہ سیدھا ہاتھ کسی کو نہ لگ جائے، الٹا ہاتھ کسی کو نہ لگ جائے۔ اس قدر لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عمرہ، حج، یہ تو بڑھ رہا ہے اور بڑھ بھی اتنی تیزی سے رہا ہے کہ جگہ ہی کم پڑ گئی ہے۔ سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام حکومت، اسلامی حکومت، خلافت علی منہاج النبوہ، یہ بھی آپ دیکھیں 1450 سال گزر گئے ہیں، ذہنوں میں ہمارے بس وہی ہے۔ خلفائے راشدین 4 یا 5 ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو موجود رکھنا ہے، اس لیے کہ قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، ان عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ذریعے وہ نظام قائم ہوگا جس کو لوگ کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ خلافت ہے کس چیز کا نام؟ ویسے یہ جو ٹرم ہے یہ خود بتا رہی ہے کس چیز کا نام ہے۔ حکومت، بادشاہت کیا ہوتی ہے؟
بادشاہت ہوتی ہے میں کہوں میری حکومت قائم ہو جائے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں سراج الحق صاحب بیٹھ جائیں تو کس کی حکومت قائم ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو جائے، سراج الحق صاحب کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا اس کو اسلامی حکومت کہیں گے؟ مشکل سوال ہے. نہیں کہیں گے. تو پھر اسلامی حکومت کس کو کہیں گے؟ اسلامی حکومت کس کی حکومت کا نام ہے؟ یعنی جماعت اسلامی کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا نصب العین کیا ہے؟ اقامت دین کے ذریعے رضا الہی کا حصول. اور اقامت دین کی تشریح میں ہے حاکمیت الہیہ. حاکمیت الہیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حاکمیت، اسلامی نظام، خلافت. خلافت کا لفظ تو شاید نہیں ہے لیکن خلافت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی قائم مقامی، کسی کی نمائندگی، کسی کی نیابت. یہ ہے خلافت کا مطلب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. یعنی جو نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت ہے وہ قائم ہوگی. وہ خلافت کیا ہے؟ اور وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ 4 یا 5 ہیں. اس میں سب سے پہلے کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ذرا ان کو دیکھتے ہیں کیا خلافت تھی. ویسے ایسی خلافت تھی سمجھ میں آپ کے فوراً آ جائے گا کیا ہوتی ہے خلافت. آپ سوچیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مملکت بن گئے اور سربراہ بننے کے بعد اگلے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کاندھے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور بازار کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کپڑا نظر نہیں آ رہا، بازار جا رہا، بازار میں یہ کپڑا بیچوں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں کو کھلاؤ گے؟ یہ حکومت جو آپ کو مل گئی ہے یہ کون کرے گا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایتی معصومیت سے کہا لیکن میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو آج سمجھانے کے لیے تربیت گاہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ مستقبل اسلامی انقلاب کا ہے، خلافت علی منہاج نبوہ کا ہے. اور ہم یہ سمجھے کہ شہباز شریف کی جگہ اگر سراج الحق صاحب بیٹھ جائیں تو یہ اسلامی انقلاب نہیں. یہ نہیں. عمران خان کی جگہ اگر کوئی بھی بیٹھ جائے تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ نہیں ہے. خلافت حضرت ابوبکر صدیق گویا سمجھا رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں اگر یہ کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچوں کو کون کھلائے گا؟ کوئی پوچھے کہ بھئی کیا خزانہ خالی ہو گیا تھا، بیت المال ختم ہو گیا تھا، وزارت خزانہ ختم ہو گئی؟ نہیں، سب کچھ موجود تھا اور مسلسل بڑھ رہا تھا اور مسلسل خزانہ بڑھ رہا تھا. اور بالآخر وہ وقت آیا کہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، لینے والا نہیں تھا، جو آج بھی نہیں ہے دنیا میں. لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن کیا تھا کہ میں کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ آج تو کیفیت یہ ہے کہ یہ جو ساری حکمراں پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، اور یہ جو مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا دیا جائے یہ ایسا یہ کوئی کہے کہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تھا. نعروں سے اسلامی حکومت کا تعلق نہیں ہے. اسلامی حکومت اسلامی حکومت ہے. خلافت علی منہاج النبوہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. اس لیے لوگ کنفیوز نہیں ہیں. تو اس پہلو سے آج یہ ساری حکومتیں یہ جو آئی ہیں، پہلے مسلم لیگ کی تھی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی، پھر مسلم لیگ کی آئی، عمران خان کی آئی، پی ٹی آئی، پھر مسلم لیگ کی آ گئی، کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ مسائل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بچوں پہ سے قرضہ کم ہوا ہے. پہلے 1.5 لاکھ تھا، پھر 2 لاکھ ہوا، پھر 2.5 لاکھ ہوا، پھر 3 لاکھ ہوا، آج 3.5 لاکھ روپے قرضہ ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی گرفت میں ہم ہیں.
مہنگائی بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ ٹھیک نہیں ہو کر پاتے؟ یہ کہنے کے لیے اگر میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک ہی کنواں تھا جس سے لوگ پانی پیتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے کوئی کتا ادھر آ نکلا، اور کتا ظاہر اجنبی سا تھا، وہ کنویں کے اندر گر گیا، وہ کنویں کے اندر گر گیا اور مر گیا۔ ظاہر پانی کا پھر کیا حال ہوا؟ پانی خراب ہو گیا، پینے کے قابل نہیں رہا، بدبودار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ محلے کے اور گاؤں کے مفتی کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت وہ ایک ہی کنواں ہے ہمارا اور اس کا پانی خراب ہو گیا ہے، کتا مر گیا ہے وہاں، کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ پانی خراب ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ 200 ڈول یا 200 بالٹی آپ کہہ لیں، پانی نکال کے پھینک دیا جائے، پانی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے خوشی خوشی 200 ڈول اور 200 بالٹی پانی نکال کر باہر پھینک دیا، لیکن پھر جب پانی پینے لگے پھر بدبودار، پھر غلیظ، اور پھر پینے کے قابل نہیں تھا۔ پھر مفتی صاحب کے پاس پہنچے، وہ پھر کہا کہ حضرت پانی تو پینے کے قابل نہیں ہوا ہے، 200 ڈول ہم نے نکال دیے، وہ تو ویسے ہی بدبو اس میں آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب نے کہا اچھا ایسا کرو 200 ڈول اور پانی نکال دو۔ لوگوں نے 200 ڈول اور پانی نکال دیا، اور پھر یہ سمجھے کہ اب ٹھیک ہو گیا۔ پھر لیکن جب پانی پینے لگا پھر پانی میں بدبو اور غلاظت اور تعفن کی کیفیت۔ پھر مفتی صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت وہ ہم نے تو 200 400 ڈول پانی نکال دیا، پانی ٹھیک نہیں ہوا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا لگتا ہے زیادہ گندا ہو گیا ہوگا پانی، 200 ڈول پانی اور نکال دو۔ لوگ گئے اور پھر 200 ڈول اور 200 بالٹی پانی نکال دیا، لیکن پھر جب پانی پینے لگے پھر بدبودار، پھر تعفن زدہ۔ پھر مفتی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضرت ہم نے 3 مرتبہ 200 پانی نکال دیا، پانی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ مفتی صاحب نے بھی سر پکڑ لیا، کہنے لگے 600 ڈول پانی نکال دیا، وہ پانی ٹھیک نہیں ہوا؟ لیکن سر پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا تو ظاہر دماغ نے کچھ کام کیا۔ اچانک مفتی صاحب کو خیال آیا، مفتی صاحب نے کہا کہ پانی گندا کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ایک کتا آیا تھا، اس میں گر گیا۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا وہ کتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ کتا تو ابھی کنویں میں ہی ہے۔ تو مفتی صاحب نے اور زور سے سر پیٹ لیا، کہا تم نے تو ابھی 600 ڈول پانی نکالا ہے، 6000 ڈول پانی نکال دو اور وہ مرا ہوا کتا اندر پڑا رہے، کبھی پانی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے جا کے اس کتے کو نکال کے پھینکو، تب ٹھیک ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آیا اسلام آباد میں کیا پڑا ہوا ہے؟ وہ پی ٹی آئی آ جائے، وہ مسلم لیگ آ جائے، وہ پیپلز پارٹی آ جائے، فوجی حکومت آ جائے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور وہاں اسلام آباد نام بھی اسلام آباد ہے، اس کے پاک کنویں میں ایک کتا نہیں پتہ نہیں کتنے کتے مرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ سیکولرزم کا، لادینیت کا، فحاشی عریانی کا، جبر کا، ظلم کا، امریکی غلامی کا، کتنے کتے۔ جب تک یہ نکلیں گے نہیں پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ چاہے لوگ مدینے کی ریاست کا نعرہ لگاتے رہیں، تو مدینے کی ریاست کیا ہوتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا سمجھا رہے ہیں، کہنے لگے کہ میں کاروبار نہیں کروں گا تو میرے بچوں کو کون کھلائے پلائے گا؟ یعنی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اب میں حکومت کر رہا ہوں، یہاں تو آج کل چھوٹا سا سیکریٹری کوئی بن جائے، وزیر بن جائے، مزے آ جاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے تقسیم ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب سربراہ بنے تھے ویسے تو کتنی مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھیں؟ ہمارے بعض علماء کرام بھی یہاں موجود ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا اور سارے عرب کے گویا سربراہ بن گئے، مجھے تو کہیں نظر سے نہیں گزرا مٹھائیاں تقسیم ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مملکت بن گئے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ بن گئے، دوسرے خلیفہ، مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوئیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو اب
پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایسے دباؤ میں ہم ہیں کہ ہمیں بھی اگر ذرا سی کامیابی مل جائے تو مٹھائی کی دکان محلے کی خالی ہو جاتی ہے، اتنی مٹھائی۔ لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا سمجھتے تھے حکومت کو؟ ہاں، جو سمجھتے تھے وہ شاید ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ حکومت، نماز ہم پڑھتے ہیں، فجر کی آیت پڑھی ہوگی، رات عشاء کی پڑھی ہوگی، نمازیں جب پڑھی تو نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو حافظ سیف الرحمان صاحب کی طرف سے سب کو لفافہ مل گیا کہ اس میں تم لوگوں کے لیے 1,000 روپے موجود ہیں۔ ملا نہیں ملا؟ نہیں ملا۔ نمازیں پڑھی اور کوئی لفافہ نہیں ملا۔ اور اب روزے آ رہے ہیں، روزے رکھیں گے 1 مہینے تک، 29 یا 30 دن، تو وہ ختم ہونے کے بعد تو کم از کم 5,000 روپے، اور 5,000 کی تو آج کل کوئی قیمت نہیں، 1 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ یعنی نماز پڑھ لے آدمی، روزہ رکھ لے، حج کر لے تو اپنا ہی خرچ کرتا ہے، مشقت، اور زکوٰۃ میں بھی جیب خالی کرنا پڑتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سمجھتے تھے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو خود ہی خرچ کرتا ہوں، اور اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی قائم مقامی کروں، اس کے لیے میں پیسے لوں گا، مٹھائیاں تقسیم کروں گا۔ وہ اس فریکوینسی پہ تھے، اس مقام پر تھے کہ یہ جو اللہ کی خلافت اور اللہ کی حکومت، یہ تو ایک ایسی چیز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ اگر ان کو اقتدار مل جائے تو کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے۔ نماز قائم کرنے کے لیے مٹھائیاں اور زکوٰۃ کا نظام قائم۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں نہیں ملے گا کہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہوں جب انہوں نے سربراہی سنبھال لی ہو۔ یہ تو اللہ کی نیابت، ذمہ داری کا نام ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بھائی میں کاروبار نہیں کروں گا، بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپ ہو گئے اور کہا اچھا مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ ہوا، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزینہ مقرر ہو گیا کہ یہ بیت المال سے تمہیں یہ پیسے ملیں گے، یہ آٹا ملے گا، حکومت آپ کرو۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ قبول کیا اور حکومت شروع کر دی۔ 7ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ روز ہی ان کی بیوی کھانا لگاتی ہوں گی، اس روز بھی لگا دیا، اور اس روز انہوں نے دیکھا آج حلوہ موجود ہے۔ جب وہ حلوہ نظر آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ ظاہر ہے یہی سمجھے ہوں گے کہ کسی نے 2 دن 4 5 6 دن بعد آج حلوہ بھیج ہی دیا ہے۔ پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ ان کی بیوی نے کہا آیا کہیں سے نہیں ہے۔ آیا کہیں سے نہیں ہے تو یہ موجود تو ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا یہ تو میں نے بنایا ہے۔ تم نے بنایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیسے بنا لیا؟ تمہارے پاس کہاں سے سامان آ گیا کہ تم نے حلوہ بنا لیا؟ ان کی بیوی نے کہا کہ یہ جو آپ نے حکومت سنبھالی ہے تو کچھ آٹا بھی ہمیں بیت المال سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری روٹی پک جاتی ہے۔ پہلے دن آٹا ملا، مجھے لگا 1 مٹھی زیادہ ہے، میں نے بچا لیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی تھا، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن آٹا ایک خاص مقدار کا ہو گیا۔ آج پھر میں نے اس کا حلوہ بنا لیا ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے تو میں نے بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی واقعہ یہ ہے، میں آپ ہوتے تو سوچتے اچھا ابھی جا کے کہتا ہوں 1 مٹھی نہیں 2 مٹھی آٹا بڑھا دیا کریں ذرا، کم از کم روز میٹھا تو مل جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور اپنے بیت المال وزیر خزانہ کے پاس گئے اور کہا تم ہماری ضرورت سے 1 مٹھی آٹا قوم کی امانت میں سے، قوم کے بیت المال میں سے ہماری ضرورت سے 1 مٹھی آٹا تم ہمیں زیادہ دے رہے ہو، فوراً روک لو۔ اللہ کے حضور میں اس کی جواب دہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی خلافت ہے نا، اللہ کی نیابت ہے نا، اللہ کی نمائندگی ہے، جواب دہی تو اس کو کرنی ہے۔ یہ اللہ کو، یہ جو ہے نا عوام کو جواب دہی،
عوام ناراض ہو جائیں، عوام راضی ہو جائیں. یہ جو عوام کا فکر کرتے رہیں گے بالآخر عوام بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کی فکر اگر رہے گی، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس رہے گا، تو آپ دیکھیں پھر وہ سکھ اور وہ چین آتا ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے، اور چکر لگاتے لگاتے ان کے کان میں ایک بچے کے رونے کی آواز پڑی. پہنچ گئے وہاں، پوچھنے لگے ماں سے کہ یہ بچہ کون ہے. رات تھی، عورت پہچانی نہیں کون آ گیا ہے. اس نے کہا ارے بھائی اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا پہچانتی نہیں ہو مجھے، جانا نہیں مجھے. حضرت عمر نے بھی سر جھکایا اور چلے گئے. پھر وہاں سے گزرنے لگے، پھر بچہ رو رہا تھا. پھر پہنچے، کہا یہ میں دوسری دفعہ آیا ہوں، بچہ رو رہا ہے، کیا ماجرا ہے. اس عورت نے پھر کہا کہ ارے بھائی اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو. پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کون ہوں، اپنی شناخت نہیں کروائی. پھر چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ وہاں سے گزرے، پھر دیکھا بچہ روتا ہے، آواز کان میں آئی. پھر اس عورت کے پاس پہنچے کہ خاتون میں تیسری دفعہ یہاں سے گزر رہا ہوں اور یہ بچہ روئے جا رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. اس عورت نے یہی کہا ہوگا آپ تو میری جان کو آ گئے ہو، پیچھے ہی پڑ گئے ہو، اچھا بتاتی ہوں. پھر اس عورت نے کہا یہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھوک سے رو رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں تو روٹی ہے، کھلاؤ اس کو. اس نے کہا یہی تو میں کھلا رہی ہوں، ابھی کھا نہیں رہی ہے، ابھی تک یہ دودھ پیتا ہے، اور آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ کر کھانا کھانا شروع کر دے. حضرت عمر کے ذہن میں نہیں رہا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ وقت کے سربراہ کا، یعنی حضرت عمر کا ہی کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا روزینہ ہم جاری کریں گے. آج میں کوشش کر رہی ہوں یہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، یہ کھانا شروع کر دے، یہ جو روٹی میں دے رہی ہوں یہ کھا لے، اور صبح میں اس وقت کے سربراہ کے نمائندے کے پاس لے کر جاؤں گی اور کہوں گی دیکھو بچہ یہ کھانے لگا ہے، اس کا روزینہ جاری کرو، اس کی وجہ سے رو رہا ہے. حضرت عمر نے یہ بات سنی. اس وقت کیا ہوا، یہ تو وہاں سے گئے فجر کی نماز کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی. اور یہ نیت باندھنے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے نیت باندھتا ہے تو اللہ سے ملاقات کا آغاز کرتا ہے. اللہ سے ملاقات کا آغاز ہوا اور لوگ پیچھے تک سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا. ہچکیاں ہیں، سسکیاں ہیں، تلاوت قرآن فجر میں کرنا مشکل ہو گیا. بڑی مشکل سے نماز ختم ہوئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف رخ کیا. لوگوں نے دیکھا کہ داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ عمر تو ہلاک ہو گیا، عمر مارا گیا، عمر برباد ہو گیا. کیوں؟ عوام کو ناراض کر لیا. کیوں؟ عوام میں انپاپولر ہو جاؤں گا. کیوں؟ میری پاپولیرٹی کم، ووٹ کم ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دیکھا بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا. میں نے دیکھا ماں، محبت کرنے والی ماں، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر اس کے اپنے سامنے روتا ہوا دیکھ رہی تھی. اس سب کی جواب دہی کون کرے گا؟ اس نے مجھے بتایا کہ میرے قانون کی وجہ سے یہ ہوا ہے. عمر تو مارا گیا، اپنے رب کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ رب کے آگے کیا جواب دہی کرے گا؟ عمر تو برباد ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا. بچوں کی طرح رو رہے تھے اور کہا میرا پچھلا قانون اسی وقت ختم. اب جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا روزینہ فوراً جاری کر دیا جائے. عمر بچوں کی سسکیوں اور رونے کی اور اپنے ماں جنہوں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، جگر کے ٹکڑے کو اپنے آگے تڑپتا ہوا دیکھا، اس کی جواب دہی عمر نہیں کر سکتا. کیا ہے یہ؟ خلافت، اللہ کی نمائندگی، اللہ کی حاکمیت. اللہ کی حاکمیت کا دوسرا نام خلافت ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے کہ وہی باقی بتانے آزر. اصل حکمراں وہ ہے. ان الحکم الا للہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں حکمراں نہیں ہوں تمہارا، انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، جو کہ وسائل نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان کو انصاف کے ساتھ تقسیم کر دوں تمہارے درمیان، اصل حاکم تو تمہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اسلامی حکومت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی حکومت کا نام۔ خلافت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی خلافت۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی جگہ جماعت اسلامی آ جائے اور پی ٹی آئی کی جگہ جماعت اسلامی آ جائے، ہوگا تو جب، لیکن تصور حکومت بالکل مختلف ہوگا۔ یہ بھی اگر ہم سمجھیں کہ عمران خان کی جگہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میری حکومت قائم ہو جائے، یہی تو بادشاہت ہے۔ اور میری حکومت قائم ہوگی تو میں مٹھائیاں بھی تقسیم کروں گا۔ تو اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اللہ کی حکمرانی، اس کے لیے یہ تربیت گاہ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے یہ جاتے جاتے آپ کو گویا ایک یوں کہوں میں ثقیل سی ڈوز دی جا رہی ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس کی آج انسانیت متلاشی ہے، انسانیت محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ آپ کہیں گے انسانیت امریکہ؟ ہاں، امریکہ میں بھی۔ امریکہ، وہاں کی عورت، جنگ اخبار میں خبر چھپی تھی، ہر منٹ پہ 25 عورتوں کی عزت لٹتی ہے۔ ہر منٹ پہ 25، تو ایک گھنٹے میں کتنی ہو گئی؟ ایک دن میں کتنی ہو گئی؟ ہزاروں عورتوں کی عزت صرف امریکہ میں، ہزاروں عورتوں کی عزت ایک دن میں لٹتی ہے۔ اس عورت کو کون بچائے گا؟ کون محفوظ کرے گا؟ یہ سیکولرزم، یہ لادینیت، یہ امریکی پارلیمنٹ، یہ امریکی فوج، امریکی، یہ اگر بچا سکتی ہوتی تو بچا لیتی۔ کیمرے لگا دیے ہیں، کیمروں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تقویٰ سے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ تم میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ رمضان میں ہم کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ پانی سے، کھانے سے۔ یہ کیا حرام ہوتا ہے؟ جائز پانی ہوتا ہے۔ وہ جائز پانی سے ہی پھر ہم افطار اسی پانی سے کرتے ہیں، اسی کھجور سے کرتے ہیں، لیکن دن بھر اس کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ایسی عظیم الشان ٹریننگ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آدمی ناجائز نہیں، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ ٹریننگ، وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ رمضان حکمرانوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ حکمرانوں کی تربیت کا مہینہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سب سے زیادہ اختیارات حکمرانوں کے ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو ادھر بھی لوٹ سکتے ہیں، ادھر بھی منہ مار سکتے ہیں، اس کا مال بھی لے لیا۔ رمضان یہ ٹریننگ دیتا ہے، جائز پانی، جائز کھانا، جائز کھجور، اللہ تعالیٰ جب تک کہہ رہا ہے اس وقت تک مت کھاؤ۔ تو یہ حکومت، اختیار مل جائے، اختیار کا ٹھیک استعمال ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ حکمراں کیا کرتا ہے؟ حکمراں بھی اختیار کا اگر ٹھیک استعمال کرے تو واقعہ یہ پھر وہ نظم، وہ انصاف، وہ عدل قائم ہوتا ہے، عورت محفوظ ہو جاتی ہے، لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے ہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا، چین، اطمینان۔ اس لیے میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں اور بہت ہی عزیز نوجوان دوستوں، یہ جو نوجوانوں کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ نوجوان کتنے ہیں، یہ امت مسلمہ میں اس وقت 60 سے 65% نوجوان ہیں۔ امریکہ میں نہیں ہیں، وہاں 60 سے 65% بوڑھے ہیں۔ جاپان میں نہیں ہیں، وہاں 80% بوڑھے ہیں۔ یورپ میں نہیں ہیں، یورپ میں 70% بوڑھے ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس پاکستان میں اس تربیت گاہ میں 70% سے زیادہ نوجوان ہیں۔ یہ جوانی کب تک رہے گی؟ کب تک یہ جوان اکثریت میں رہیں گے؟ اتنے ہی عرصے رہیں گے جو حدیث میں نے ابتدا میں پڑھی، اگلے 30-40 سال تک۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا اوپر آ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 30-40 سال کتنے اہم ہیں؟ یہ نوجوانوں کی جوانی، اللہ تعالیٰ نے جو جوانوں کو جوان اتنا بنایا ہے، آج کے دور میں اللہ تعالیٰ ان کو سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اپنے دین، اس کی اقامت، اپنی خلافت، اس کا قیام۔ بس یہ جوان اگر اس چیز کو پا جائیں، اور یہ جو جوان آج کل کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کنٹینر کے پیچھے، کبھی اس جلسے میں، کبھی اس جلوس میں، جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں، رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے
بہت ہی عزیز نوجوان دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بھی وہی ٹریننگ دے رہا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں، اور جو بھی صورتحال ہے وہ یہ خوشخبری دے رہی ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ بزرگوں نے تو کوششیں کر لی، اب یہ نوجوان یہ اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کریں گے، تقویٰ کی دولت سمیٹیں گے، اور یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ حکومت ان کی جھولی میں ڈال دے گا، اور وہ وقت قریب آ لگا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔